ام سلمۃ عن امها قالت بینما انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیسۃ اذ حزت فانسللت فاخذت ثیاب حیضتی الی آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اس حدیث پاک کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھی ایک لحاف میں۔ جب مجھے زنانہ عارضہ لاحق ہوا تو میں چپکے سے کھسکی اور اپنے وہ خفیہ کپڑے لائی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے زنانہ عارضہ لاحق ہوا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول وسلم۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ کے ساتھ اسی بستر میں داخل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اور سرکار دو جہاں وسلم کبھی کبھار ایک برتن سے غسل بھی کر لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بوس و کنار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے شریعت مطہرہ کو پریکٹیکلی عوام کو اپنی صحابہ کو پیش کی ہے۔ حالانکہ یہ جو معاملات ہیں جو ازواج مطہرات سے اس قسم کی حدیثیں مروی ہوتی ہیں، یقیناً یہ شرم کی بات ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے شریعت مطہرہ کا تو شریعت مطہرہ کے سیکھنے میں انسان کو شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر بھری کائنات میں کون شرم و حیا والا ہو سکتا ہے، یا پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون شرم و حیا والا ہو سکتا ہے، یا پھر اپنے گھر کی باتوں کو کون لیک آؤٹ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی لیے ہوئیں تاکہ امت مسلمہ کو معلوم ہو سکے۔ اور یہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سرکار کا حرم ہے، اور جب ان کے خاوند فوت ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں، رب ذوالجلال مجھے صبر عطا فرمائے۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی دعا بھی کی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت تیرا بھلا کرے۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی جب میرا نکاح سرکار سے ہوا اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ سرکار نے جو یہ فرمایا تھا کہ اللہ پاک تیرا بھلا کرے، اس بھلائی کا کیا مطلب تھا۔ آپ فرمانے لگی کہ بھری کائنات میں اللہ رب العزت نے جو بھلائی میری جھولی میں ڈالی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ڈالی ہے۔ اب یہاں پر جو شرعی مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوران روزہ اس کو زنانہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، یعنی ماہواری کے ایام آ جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر برقرار رہتا ہے، یا اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے۔ اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس دورانیے میں جو ہے وہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر وہ باقی دن کھا پی سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ امسکا بقیہ یومہما، فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ زنانہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے ماہواری کی شکل میں، یا پھر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اس شکل میں وہ زنانہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بقیہ دن رکی رہیں گی، کچھ کھائیں گی پئیں گی نہیں۔ روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کھائیں گی پئیں گی کچھ نہیں، ماہ رمضان المبارک کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ اگر بالفرض کوئی خاتون جس طریقے سے بعض خواتین کو جو ہے وہ ان ایام میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ انجیکشن یا پھر کوئی دوائی کی صورت ہوتی ہے، اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو شریعت مطہرہ میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے بقیہ دن جو ہے وہ رکی رہیں گی۔ اور اس کے بعد جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا عمل مبارک تھا وہ یہ کہ پھر اسی لحاف میں، یعنی کپڑے چینج کر کے جو بھی ان کا معاملہ تھا، پھر اسی لحاف میں دوبارہ لیٹ گئی۔ اب اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ دینا چاہتے تھے کہ جس خاتون کو یہ زنانہ عارضہ لاحق ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پلید ہو جاتی ہے، اب وہ خاوند کے ساتھ سونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا یہ معمول تھا، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی خاتون کو یہ عارضہ لاحق ہوتا تو ان کے بستر الگ کر دیتے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیتے، ان کو چھونے تک بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اب ہم پر حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس ریت کو، اس رسم کو، ان کی اس عاداتوں کو مٹانے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل مبارک کیا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے خاص کر وہ ایام جب یہ ہوتے تھے تو اس وقت سرکار ان کے برتن سے اس مقام سے منہ لگا کر
پانی نوش فرمایا کرتے تھے جس جگہ پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ لگایا ہوتا، اور پھر جس ہڈی کو حضرت عائشہ نے چوسا ہوتا عین اسی جگہ سے سرکار دو جہاں سلام اس ہڈی کو چوسا کرتے تھے. یعنی اس جو ان کا معاملہ تھا یہود و نصارہ کا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کے حبیب نے ایسا عمل مبارک جو ہے وہ فرمایا. اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ میں یہ کہ بحالت روزہ انسان اپنی زوجہ کے ساتھ بوس و کنار بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ کرتے کرتے وہ سارا سسٹم اس کا خراب ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایسا ہو بھی جائے تو پھر اس کے لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس دن کی قضائی دے گا، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.